یا جیم زبر یج. اب یہاں پر حروف قلقلہ ہے, یہاں پر یج ایسے پڑھیں گے, آواز کا وائبریٹ ہونا اور آواز کا دوبارہ لوٹنا, یہ قلقلہ کہلاتا ہے. حروف قلقلہ 5 ہوتے ہیں, قاف طا با جیم دال. ویڈیو سٹاپ کر کے آپ یہ دیکھ لیں, جب یہ حروف ساکن ہو یعنی ان حروف کے اوپر جب چھوٹا سا نشان جزم آئے تو یہ ساکن ہو جاتے ہیں. جب یہ حرف ساکن ہوں گے تو وہاں پر قلقلہ ہوگا. یجعلون واو ساکن سے پہلے پیش ہے, واو حروف مدہ ہے, پیش کو 2 حرکات کے برابر لمبا کریں گے. یہاں پر یہ جو زبر اور یہ زبر یعنی کہ حروف متحرک حرف کو ہم نے کھینچنا نہیں ہوتا, زبر زیر پیش لمبا نہیں ہوتی, جلدی پڑھی جاتی ہیں. اصابعہم الف سے پہلے زبر ہے, الف حروف مدہ ہے, زبر کو 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے, متحرک حرف لمبا نہیں ہوگا. ہم یہاں پر میم کی آواز کو ظاہر کریں گے. میم ساکن کے پڑھنے کا یہ قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف ہوگا تو وہاں پر ہم نے میم کی آواز کو ظاہر کرنا ہے اور جلدی پڑھنا ہے. اصابعہم فی آذانہم. اب یہاں پر جو مد ہے اس کا نام ہے مد منفصل, اس کو 4 حرکات کے برابر لمبا کرتے ہیں. یہ باریک سا لکھا ہوتا ہے. دوسری اس کی مین پہچان یہ ہے کہ جس کلمے کے اندر یہ مد ہو, جس لفظ کے اندر, اس سے آگے والا لفظ کا جو پہلا حرف ہے وہ حمزہ الف کی شکل میں ہوتا ہے تو یہ مد منفصل کہلاتا ہے. الف سے پہلے زبر ہے تو زبر کو 2 حرکات کے برابر لمبا کریں گے اور کھڑا زبر کو بھی 2 حرکات کے برابر لمبا کریں گے. فی آذانہم. اب یہاں پر ہم نے پڑھا ہے میم کی آواز کو ظاہر کرنا. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف ہوگا تو میم کی آواز کو ظاہر کرتے ہیں, جلدی پڑھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اظہار شفوی. تو یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے ہم. اب یہاں پر میم کے اوپر تشدید ہے تو اس صورت میں میم کے اوپر غنہ ہوتا ہے. تشدید والے حرف کے پڑھنے میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے. نون اور میم کے اوپر جب تشدید آتا ہے تو وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں. یہاں پر ایک اور اصول ہے, اگر آپ یہ دیکھیں کہ جزم اور تشدید ساتھ ساتھ آئے, جزم پہلے ہو اور تشدید فوراً بعد آ جائے تو جزم والا حرف ہم نہیں پڑھتے, تشدید والا حرف پڑھیں گے. ہا کو اس میم سے ملائیں گے اور غنہ کریں گے. آذانہم غنہ کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز روکنے کو. غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے. من الصواعق نون کو صاد سے ملائیں گے تو جمع سختی کریں گے کیونکہ تشدید ہے. الف اور لام سائلنٹ ہے, نہیں پڑھا جائے گا. الف سے پہلے زبر ہے, الف حروف مدہ ہے, زبر کو 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے. حذر الموت. اب را پر پڑھیں گے. را کے اوپر جب زبر اور پیش ہوتا ہے تو را پر یعنی موٹا ادا کرتے ہیں. را کے نیچے جب زیر ہو تو را باریک پڑھا جاتا ہے. واللہ واو کو لام سے ملایا اور یہاں پر الف اور لام سائلنٹ ہے, نہیں پڑھے جائیں گے. اس اللہ کے لام سے پہلے درمیان والا جو اللہ کا نام ہوتا ہے جس کے اوپر تشدید ہو, اس اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر اور پیش ہو تو اس اللہ کے لام کو پر پڑھتے ہیں. اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا لام باریک پڑھا جاتا ہے, تو یہاں ہم اس کو موٹا پڑھیں گے. واللہ محیط. یا ساکن سے پہلے زیر ہے, یا حروف مدہ ہے, زیر کو 2 حرکات کے برابر کھینچا. 2 زبر 2 زیر 2 پیش اور نون ساکن کے بعد جب اگلا حرف با ہے تو وہاں پر ہم اقلاب کرتے ہیں. اقلاب کہتے ہیں بدل دینا, نون کی آواز کو میم میں تبدیل کرنا. تو 2 پیش تن, تو یہاں پر جو نون کی آواز آ رہی ہے تن, تو اس کو ہم تو کو پھر میم سے ملائیں گے تو تم بنے گا. نون کی آواز درمیان میں ختم ہو جائے گی اقلاب کی وجہ سے. محیط بالکافرین. اقلاب جب ہم کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہم غنہ بھی کرتے ہیں. با کو لام سے ملایا, الف سائلنٹ ہے, نہیں پڑھا گیا. کھڑا زبر کو 2 حرکات کے برابر کھینچتے ہیں. را کو یا سے ملایا تو یا ساکن سے پہلے زیر ہے, یا حروف مدہ ہے, زیر کو 2 حرکات کے برابر لمبا کیا. اگر آخری حرف ساکن کیا جائے وقف کرنے کے دوران, اس سے پہلے حروف مدہ یا حروف لین ہو تو اس کو ہم زیادہ کھینچتے ہیں. یہاں پہلے پڑھ چکے ہیں 2 سے 6 حرکات کے برابر. مکمل پڑھنے کیسے پڑھیں گے؟ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین.